اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں تمام مہمانان گرامی جو میرے اس طرف اور اس طرف بیٹھے ہیں ان سب کو، اور خاص کر کے جو میرے آج کے چیف گیسٹ ہیں اور میرے مینٹور، میرے استاد بزنس پالیٹکس میں نے ان سے بہت سیکھا ہے، اور میں زبیر موتی والا صاحب، منیر کھانانی صاحب، الیاس مون صاحب، میرے والد محترم ریاض فلک ناز، مجید مون صاحب، حنیف پوچی صاحب، حنیف ہارون صاحب، اور یعقوب پوچی صاحب، عارف لاکھانی اور اسلم قادر ناتھانی صاحب، اور میرے بہت سے جن کے میں نام نہیں لے سکا معززین کا میں ان کو ویلکم کہتا ہوں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی تقریر کا باقاعدہ جو آغاز ہے وہ قرآن کی ایک آیت سے کروں گا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اور حدیث کے صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اور میں تھوڑا سا وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام میں مہمان جو ہیں ہمارے لیٹ ہوئے، تو میں اپنی چیزوں کو جلد از جلد بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور المیسرہ کے حوالے سے آپ کو تمام چیزوں کو کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اس کو آپ کو بیان کر کے کور اپ کر دوں۔ تو جناب والا 2020 میں اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی اور سوچا گیا اور اس کا پلان کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے 2022 میں اس کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا، اور باری صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا، انڈس ہاسپٹل کے سی او۔ اور ہم شروع میں جو ہے وہ 3 لوگ تھے، اور ہم چلے تھے 3 منزل کی طرف، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا الحمدللہ۔ اور 2022 کے بعد جو ہے ہم نے اس ادارے کو سٹارٹ کیا، اور ایک ہمارا ویژن، مشن اور آبجیکٹو کے تحت ہم نے اس کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ہمارا ویژن ہے کہ ہم ڈائلیسس، میڈیکل کیئر اور ڈائبٹیز کو ایکسلنس کے ساتھ اور پرفیکشن کے ساتھ اور کوالٹی کے ساتھ کریں گے۔ ہمارا مشن ہے کہ ہم تمام لوگوں کو بلا کاسٹ، کلر، کریٹ جو ہے علاج کم از کم لاگت میں اور زیادہ سے زیادہ سہولتوں کے ساتھ ہم لوگوں کو مہیا کر سکیں۔ آبجیکٹو جو ہیں ہمارے یہ ہیں کہ ہم جو لوگوں کو، ضرورت مند لوگوں کو علاج بھی مہیا کریں، اور ان کو ایجوکیشن بھی دیں، پریونشن بھی دیں، اور ان تمام چیزوں سے آگاہ کریں کہ جس سے یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور اس کے لیے جو ٹولز استعمال آج کے دور میں کیے جا سکتے ہیں وہ سارے ٹولز سوشل میڈیا کے ہم یوز کر رہے ہیں، اور لٹریچر کا بھی سہارا لیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ آگاہی بیماری سے زیادہ دی جائے، تاکہ جو لوگ ہیں وہ طرز زندگی کو بدلیں اور اپنی لائف سٹائل کو بہتر کر کے اپنی چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کریں۔ جناب والا جو ہمارے سرٹیفکیٹس، ہم نے شروع سے اس ادارے کی بنیاد اس طرح رکھی کہ یہ ایک پروفیشنل ادارہ بنے، اور اس میں وہ تمام چیزیں، تمام اصول کو مد نظر رکھا کہ ایک پروفیشنلی ڈیزائن ادارے کے طور پہ چلائیں۔ ایک عام جو سوچ ہے کہ رفائی ادارہ، فلاحی ادارہ، بس وہ سوچتے گئے اور کرتے گئے اور بنتا گیا، اس طرح نہ ہو۔ تو ہم نے شروع سے ہی اپنی ٹیم میں، اپنے ایڈوائزر میں بہت سے لوگوں کو شامل کیا جو ہمیں گائیڈ کرتے رہے، اور اس میں انتہائی شکر گزار ہوں ڈاکٹر فاروق اقبانی صاحب کا، ڈاکٹر سلیم اقبانی صاحب، ریاض دیپ صاحب کا۔ میری بورڈ کے بہت سارے ممبر ہیں جنہوں نے شروع سے کہا کہ آپ اس کو ایک پروفیشنلی ڈیزائن ادارہ رکھیں، اور جس کے لیے پھر ہم نے کوشش کی کہ ہم شروع سے اپنی تمام چیزوں کو جو ہے وہ تمام ٹارگیٹس کو اچیو کریں۔ تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے سندھ ٹرسٹ ایکٹ میں 2021 میں اپنے آپ کو رجسٹر کرایا۔ اس کے بعد فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے ہم ایگزمپشن سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے ہم رجسٹرڈ ہیں، ڈرگ لائسنس ہمارے پاس ہیں،
सिंध चैरिटी कमीशन से हम रजिस्टर्ड हैं, और पाकिस्तान कमीशन सेंटर फॉर फिलेंथ्रोपी से भी हम रजिस्टर हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि ये बहुत बड़ा इदारा है जो फिलेंथ्रोपी इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उनकी मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग करते हैं, और बहुत ही इनके सख्त पैरामीटर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले 1 साल के लिए हासिल किया, और बाद में अपनी कारकर्दगी के हिसाब से हमें 3 साल का अवार्ड हुआ है, पीसीपी का सर्टिफिकेट। इसके अलावा हम तमाम माली मामलात अपने जो हैं अलहम शरिया एडवाइजरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से वेटेज कराते हैं, और इनके भी हम मेंबर हैं, ताकि इन तमाम चीज़ों को हम प्रॉपर तरीके से ज़कात और डोनेशन के फंड को हम मैनेज कर सकें। इसके अलावा जनाब वाला हमने इस इदारे को तमाम से सोशल इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से भी बहुत इसके ऊपर काम किया है, और इस हवाले से हमारी बुक में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें हम वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से भी बहुत ही केयर करते हैं, ताकि ये हॉस्पिटल वेस्ट जो है वो किसी तरह से भी इंसान के लिए या माहौल के लिए ख़राब ना हो। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट है, इन्फेक्शन कंट्रोल है, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग्स हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं, ताकि ये जो है इन चीज़ों की जिनकी एक बड़े इदारे को ज़रूरत होती है, उन तमाम चीज़ों को हम कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि पेशेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी वहाँ पे मुहैया किया जाए। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये तो हमारे इस इदारे के बारे में थोड़ी सी मालूमात थी। अब मैं आपको इस इदारे की सर्विसेज के हवाले से आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि हमारे पास जो बेसिकली हमने इस इदारे का नाम डायलिसिस एंड डायबिटिक ट्रस्ट रखा, बुनियादी तौर पे चूँकि शुगर की बीमारी इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रही है, और हर चौथा फर्द जो है इस बीमारी में मुब्तला है, और ये आगे जाके इंतहाई गुर्दों की बीमारियां, आसाब की बीमारियां और दूसरी बीमारियों में मुब्तला करती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इस बीमारी पे काबू पाना चाहते हैं तो आप बेहतर डाइट, बेहतर मशवरे, बेहतर दवाइयों से और अवेयरनेस से इस बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। तो हम इस वक्त डायबिटीज़ क्लिनिक जो है अपनी सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक फ्री सर्विस दे रहे हैं, जिसमें तमाम वो लोग भी, हमारे जैसे लोग भी और मुस्तहिक लोग भी इस डायबिटीज़ क्लिनिक से फ़ायदा और इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाएं कि जी जो हमारा बड़ा डिपार्टमेंट है, डायलिसिस डिपार्टमेंट है। डायलिसिस डिपार्टमेंट इस वक्त हमारे पास 15 डायलिसिस की मशीनें हैं, और इन डायलिसिस मशीनों पे 3 शिफ्टों में मुसलसल काम हो रहा है, और हमारे पास इस वक्त टोटल कैपेसिटी फुल है, और वेटिंग में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन चूंकि इससे ज़्यादा हम बढ़ नहीं सकते, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। और ये डायलिसिस डिपार्टमेंट जो है हमने इसके साथ ही जदीद ऑटोमेटिक जो तरीक़ाकार है वाटर का, आरओ प्लांट का, वो हमने इंस्टॉल किया है, और आप इसको विटनेस कर सकते हैं। ये वीडियो भी चल रही है डायलिसिस डिपार्टमेंट की, और आप हमारे सेंटर पे विज़िट करें तो हमने वो तमाम हिफाजती मेयार को भी बरकरार रखा है, और लंदन से जो बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो लीड करते हैं डायलिसिस डिपार्टमेंट को, और उनकी इंस्ट्रक्शंस और रिपोर्ट के हिसाब से हम अपनी सारे पैरामीटर्स को चला रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि चूँकि डायलिसिस पेशेंट 98% डायलिसिस जो है वो फ्री हैं, क्योंकि जो पेशेंट हैं वो इंतहाई गरीब हैं और उनका कोई सहारा नहीं है, और 70 से 75 हज़ार रुपये एक डायलिसिस के पेशेंट के मंथली एक्सपेंसेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम इनको फूड भी मुहैया कर रहे हैं कि वो इसमें जो है इनको डाइट प्लान, एक फूड दिया जाता है, और ताकि इनकी जो है न्यूट्रिशन बरकरार रहे और इन लोगों का हम ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रख सकें। इसके अलावा जनाब वाला हमने जो अपनी सर्विसेज हैं उसमें आई क्लिनिक हमने फिर वक्त के हिसाब से, चूँकि हमारे पास एक बोर्ड मेंबर की पूरी मीटिंग होती है कि आगे एक्सपेंशन को किस तरह से चलाना है, तो हमने देखा कि आई के हवाले से बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने अपने आई डिपार्टमेंट को ओपन किया और अब इसको और आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। और हम आई डिपार्टमेंट में कैटरेक्ट सर्जरियां भी कर रहे हैं जो पिछले महीने हमने चालू की हैं,
اور الحمدللہ اس میں ہم نے جو ڈے کیئر میں جو او ٹی بنایا ہے اس میں جدید قسم کی کیٹریکس کی مشینری لگائی ہیں، اور اس میں مستحق لوگوں کو ہم فری کیٹریکس سرجری آفر کر رہے ہیں، اور اس سے بہت سے مریض فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے ڈینٹل ڈپارٹمنٹ اوپن کیا، کیونکہ آج کے دور میں دانتوں کا علاج بہت ہی مشکل ہے، اور چونکہ اس کو کرنا جو ہے افورڈیبلٹی کو بہت ہی آسان نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائلیسس اپنا ڈینٹل ڈپارٹمنٹ کے بعد ہم نے الٹرا ساؤنڈ ڈپارٹمنٹ کو بھی اوپن کیا، اور اس کو بھی ہم انتہائی مناسب اور معیاری قیمت کے ساتھ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اور ای سی جی اور ایکو سروس بھی ہم وہاں پہ لوگوں کو مہیا کر رہے ہیں۔ جناب والا، اس کے علاوہ جو ہے لیبارٹری ہم نے سروس شروع کی ہوئی ہے، ہوم کلیکشن بھی ہمارا لیبارٹری کی طرف سے جا رہا ہے، ہم لوگوں کو گھروں میں بھی سہولت ہوم کلیکشن کی دے رہے ہیں، لوگوں کو پہنچا رہے ہیں تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لیبارٹری سے فائدہ اٹھائے، اور انتہائی کم قیمت پہ یہ لیبارٹری سروس جو ہے وہ مہیا کی جا رہی ہے، جس میں ہر وقت جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی مہنگا اسکریننگ ہے، اور چونکہ یہ اگر آپ افورڈیبل پرائز میں رکھیں گے تو ہی لوگ اسکرین کرائیں گے، ورنہ لوگ اپنی بیماریوں سے غفلت میں رہتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان آگے جا کے ہوتا ہے، تو ہم نے اس چیز کو بھی لیبارٹری میں رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جناب والا ایک ہمارا جو شعبہ ہے فارمیسی کا، میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کا، جو مجھے ٹینڈر پرائز پہ جو دوائیاں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہم یہ ممکن ہو رہا ہے کہ اپنے تمام جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس لوگوں کو ہم 40 to 60% ڈسکاؤنٹ پہ یہ دوائیاں لے رہے ہیں لوگوں کو، اور لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو ہم نے دیکھا۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو بالکل پیسے نہیں دے سکتے ہیں، تو ہمارا موڈیول موجود ہے کہ وہ شریعہ کمپلائنس فارم کو فل کر کے بآسانی فری میں دوائی بھی لے سکتے ہیں اور باقی سہولتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب والا، اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب جب ہم نے یہ پورا ہاسپٹل کو پرچیز کر لیا اپلیٹا میمن ایسوسی ایشن سے پچھلے سال، اور یہ پوری جگہ کی ملکیت المیسرہ کی ہو گئی، تو پھر ہمارے پاس ایک نیا ٹاسک تھا کہ وہ جگہ جو ہمیں اپلیٹا میمن ایسوسی ایشن سے ملی وہ تقریباً 1500 اسکوائر فٹ تھی، اور اس میں ہمیں جو وقت کی ضرورت کے حساب سے چیزیں ریکوائرڈ تھی وہ تھیں کیٹریک سرجری، ڈے کیئر میں ہم نے اس کا باقاعدہ پروگرام بنایا اور 3 اوٹیاں ڈیزائن کی، جس میں ایک کیٹریکس کی اوٹی ہے، ایک انڈوسکوپی کولونوسکوپی سویٹ ہے، اور ایک مائنر سرجری ہے، ریکوری رومز ہیں، سی ایس ایس ٹی رومز ہیں، جو پیرامیٹرز ہیں ماہرین کی نگرانی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم نے یہ ڈے کیئر سینٹر بھی بنا لیا ہے، اور انشاءاللہ انڈوسکوپی کولونوسکوپی کا بھی، جیسے کہ میں نے کیٹریکس کا آپ کو بتایا تھا، انڈوسکوپی کولونوسکوپی بھی انشاءاللہ ہم مارچ کے فرسٹ ویک میں شروع کر دیں گے، اور اللہ نے چاہا تو وہ بھی اسی پیٹرن پہ ہوگا کہ جس میں افورڈیبل جو ہے پرائز ہوں گے، اور اگر جو لوگ افورڈ نہ کر سکیں گے ان کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ فری میں آفر کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہم جناب والا ہم مختلف سرگرمیاں بھی کرتے رہتے ہیں، یہ تو تھا المیسرہ کے بارے میں پوری معلومات، اور اس کے علاوہ ہم مختلف کیمپس، آئی کیمپس، ہیلتھ کیمپس اور ہجامہ کیمپس بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں، اور یہ بھی ایک خدمت کا ذریعہ ہے۔ اور باقی خدمت کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ مختلف ایم او یو سائن کیے ہوئے ہیں، جس میں ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، جس میں کراچی ایکس رے ہے، ایم ایم آئی ہاسپٹل ہے، عثمان میموریل ہاسپٹل ہے، باغ حالار ہاسپٹل ہے، ان تمام جگہوں پہ جو ٹریشری کیئر کے ادارے ہیں ان پہ ہم اپنے مریض بھیجتے ہیں، اور وہاں سے ہم ڈسکاؤنٹ 50%، 40% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اپنے مریضوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی چیز دے سکتے ہیں تو ہم ان سے لیتے ہیں، ورنہ ہم ہاسپٹل سے ڈسکاؤنٹ لے کے اور اپنا ڈسکاؤنٹ دے کے اس مریض کا آخر تک پیچھا کرتے ہیں تاکہ وہ مکمل صحت یاب ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنی بہت سی جماعتوں کے ساتھ بھی ایم او یو سائن کیے ہوئے ہیں،
جس میں ہم ان کو مزید آسانیاں فراہم کرتے ہیں, ان کے اکاؤنٹ کے حوالے سے, ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے. اپلیٹا میمن جماعت ہے, سورتی ہے, ونتلی ہے, اور بنوری ٹاؤن کی اس طرح کی ہے. آہستہ آہستہ جس طرح سے لوگوں کو اویئرنیس بڑھ رہی ہے, ہم یہ چیزیں لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. جناب والا, اب آ جائیں فائنینشلز کی طرف. فاسٹ میں اب بالکل اپنی تقریر کے آخری حصے کی طرف ہوں, اور تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ اس وقت ہاسپٹل کا ہمارا خرچہ 4 لاکھ روپے ہے ڈیلی کا, اور یہ فائنینشلز جو ہیں آپ کے سامنے ہیں. یہ بک اگر آپ ایک نظر دیکھیں گے, اور ہم تقریباً جو اس سال ہم نے ٹارگیٹ اچیو کیا ہے, سمجھ لیں لیبارٹری کے ساتھ سارے پیشنٹ 70,000 لوگوں کو ہم نے یہ سہولت میسر کی ہے, اور 70,000 مریضوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر 100 لوگ بھی اس ہال میں اگر یہ تہیہ کر لیں تو اس طرح کا ایک ادارہ بن سکتا ہے کہ 100 لوگ جو ہیں وہ مہینے کا 1 لاکھ روپے دیں 12 مہینے تک, تو یہ رقم پوری ہو جاتی ہے 14 کروڑ روپے سال کی. اور 70,000 یعنی آپ 1 لاکھ روپے ایک آدمی اگر دیتا ہے تو وہ 70,000 مریضوں کا اجر لے سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز پہ جیسے نیکی بڑھتی ہے, اس طرح آپ کے عطیات اور صدقات بھی جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں. اور اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو لاسٹ میں جو نعمان صاحب کی بات تھی کہ فیوچر پروگرام, تو انشاءاللہ فیوچر پروگرام ہمارے ہیں. ہماری بک میں ہم نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ ہم اس طرح کے اور ادارے بھی بنانا چاہ رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ملیے, آپ ہمارا ہاتھ بٹائیے, آپ ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیے, اور آپ ہمیں ٹائم بھی دیں, ڈونیشن بھی دیں, تاکہ ہم اپنے دائرہ کار کو مزید بڑھائیں. ہم فردر اپنی ایکسپینشن کرنے جا رہے ہیں. اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اسی جو بلڈنگ ہے جس میں ہمارے پاس 10,000 اسکوائر فٹ کا ایریا ہے, فردر رائٹ سائڈ پہ ہم ایک بلڈنگ پہ 10,000 اسکوائر فٹ کا اور ایریا کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر یہ ہمیں مل جائے گا تو ہم اپنے کام کو جو وقت کی ضرورت کے حساب سے ہے مزید آگے بڑھائیں گے. آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ ضرور ہم آگے کی طرف جائیں گے. اور آخر میں میں اپنا ساری چیزیں کے بعد میں انتہائی مشکور ہوں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام دوستوں کا, ساتھیوں کا, اپنی ٹیم کا. اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں. ہر قدم پر تھا یقین, ہر نظر میں تھا عزم, جو بھی جڑتا گیا میرا جہاں بنتا گیا. ایک اور شعر ہے, چلتا رہوں گا رستے پر تو رستے کا ماہر بن جاؤں گا, یا تو منزل مل جائے گی یا مسافر بن جاؤں گا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تھینک